जो कि 3 माह से सड़कों पर एहतजाज करती है। तादाद में आप निकले हुए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं अपनी कौम की तरफ से, और मैं सिर्फ आज आपको इसकी अहमियत बताना चाहता हूं कि क्यों ज़रूरी था कि आप आज इस तरह एक ज़िंदा कौम की तरह, ज़िंदा कौम जो अपने हकूक़ जानती है, जो अपना नज़रिया जानती है और जो अपने हकूक़ की हिफाजत करना जानती है, इसलिए ज़रूरी था कि आज आप सब पब्लिक के अंदर निकलें और मैं फिर आपको आगाह करूं कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। पहली चीज़, हम ये जो इलेक्शन लड़े हैं, ये जो 20 बाई इलेक्शन लड़े हैं, ये मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ इन सारी पार्टीज़ इनके ख़िलाफ़ नहीं लड़े, सिर्फ इन्हीं के ख़िलाफ़ नहीं लड़े, हम इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ लड़े हैं, हम स्टेट मशीनरी के ख़िलाफ़ लड़े हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ लड़े। जो रोल इस इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, इनको सज़ा देनी चाहिए। इन्होंने हर बाइस्तेमाल किया हम इलेक्शन हराने का। मैं अब जिस तरह 26 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, उमूमन होता है कि इलेक्शन कमीशन का एक पार्टी के साथ हम देखते हैं कि ज़्यादा उसके साथ उनकी फेवरेट होती है, उनके लिए वो करते भी हैं काम, लेकिन मैंने कभी इस तरह की इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। और मैं सिर्फ अब सारी कौम को बताना चाहता हूँ ये शुरू किधर से हुआ। डस्का की इलेक्शन हुई, बाय इलेक्शन थी, 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बेज़ाब्तियां जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कहा, इसने सारा इलेक्शन फिर से करवा दिया। और इसने जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह का इसने एक्शन लिया, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं पहली दफा पाकिस्तान में कोई किसी ने जुर्म कर दिया है। इलेक्शन हरवाया इसने हमें। सेनेट का इलेक्शन आया, हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस मुल्क में 30 सालों से सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है, रिश्वत दी जाती है, एमपीज को खरीदा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना और उन्होंने अनाउंस किया, रूलिंग दी कि वेरीफाइबल वोट होना चाहिए, यानी जो भी वोट डालें कम से कम उसको वेरीफाई करना चाहिए, बाद में हो सकता है। यानी कि ये जो अपना वोट बेचते थे और खुफिया वोटिंग होती थी, उन्होंने मौका दिया कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट इलेक्शन में पता तो चले कि आपके लोगों ने वोट किसको डाला है। इस इलेक्शन कमीशन ने, इसने जिम्मेदारी लेके इसने वो वोट इजाजत नहीं दी। और मैं आज दावे से कहता हूं, जितना पैसा चला इस सेनेट इलेक्शन में, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में चला। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा नजर आ गया, पकड़ा गया वीडियो के ऊपर वोट खरीदते हुए, रिश्वत देते हुए। हम गए इसके पास, तहरीक इंसाफ, इस इलेक्शन कमीशन के पास, अभी तक इसने कोई फैसला नहीं किया। 8 दफा तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास गई, 8 दफा इसने हमारे खिलाफ रूलिंग दी। अदालत में हम गए, अदालत ने इसको ओवर रूल किया। मतलब यह है कि अदालत ने यह कहा कि जो इसने फैसले हमारे खिलाफ किए थे गलत किए। अभी पिछले चंद दिनों में सबसे पहले इसने PP7 पे सिर्फ कोई 50 वोट का फर्क है। कानून यह कहता है कि जब इतनी कम वोट हो और कोई रिकाउंटिंग करवाए तो ऑटोमेटिकली उसकी इजाजत मिल जाती है। इसने रोक, अदालत के पास गए, उन्होंने कहा रिकाउंटिंग होनी चाहिए, फिर इसने रोक दिया। इसने जिस तरह का ये बाय इलेक्शन करवाया है, जो वो मुजफ्फरगढ़ में हुआ है, सारी चीजें हम बार बार इसको बताते रहे कि क्या हो रहा है, इसने एक दफा हमारे साथ नहीं चला। और फिर एक और कराची के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन था और एक बाय इलेक्शन आ रहा है। इसने वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया सिर्फ एक वजह से कि बारिश आने वाली है।
बारिश फोकस्ट के ऊपर इलेक्शन इसने पोस्टपोन कर दिया। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बताएं, कभी ये सुना है? हम जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन था पख्तूनख्वा के अंदर, सब ने कहा कि दिसंबर के अंदर इलेक्शन के अंदर पहाड़ी इलाकों में पख्तूनख्वा में बर्फ पड़ी होगी, मौसम ठीक नहीं होगा। बड़ी कोशिश की, गवर्नमेंट ने पिटीशन की इसने हमारे, क्योंकि तहरीक इंसाफ था, इसने नहीं माना। कोई मौका ये नहीं छोड़ता कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ना कोई फैसला दे और दूसरों को, और जिनके कदमों में ये बैठा रहता है, मदद करे। तो मैं सबसे पहले, मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सारे सूबों के अंदर जो जमात जिसका वोट बैंक सारे पाकिस्तान में है, वो जब कह रही है कि ये इलेक्शन कमिश्नर ने बार बार ये मुतनाज़ा है, और ये उसके बावजूद इसमें इतना नहीं है कि जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिजाइन करे। 40 लाख लोगों की इन्होंने वोट बनाई और लोगों को मार दिया जो जिंदा है, इसी के ऊपर इसको रिजाइन करना चाहिए। तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद कि उसके बावजूद, इस सारी स्टेट मशीनरी के बावजूद, मैं आज अपनी कौम को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं, मुबारक देता हूं कि जिस तादाद के अंदर कौम निकली है। मैं अपनी ख्वातीन को आज खास तौर पे, जिस तरह हमारी ख्वातीन निकली हैं इस इलेक्शन में, जिस तरह उन्होंने वोट डाला है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। ये जिंदा कौम हमें नजर आई है। पुराने ज़माने में इस तरह के लोग, जिस तरह ये जो पुरानी जमातें हैं, ये धांधली करती थी, पैसे देती थी, रिश्वतें देती थी, सब कुछ करती थी, और ये समझती थी कि जो भी, जिसके पास जो एस्टैब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो जीत जाए। वो दिन चले गए हैं। ये कौम आज़ाद होती जा रही है। और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पटन की रिपोर्ट आई। पटन एक है इदारा जो कि इलेक्शन के ऊपर जो सारे उनके तबसरा करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उनके ऊपर सर्वेज करता है। उस इदारे की क्या रिपोर्ट है? उस इदारे की रिपोर्ट है कि 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली के। उनकी सर्वे के मुताबिक 163 तरीके हैं जिसके जरिए धांधली होती है। और पटन ये कहता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि 130 धांधली के तरीके खत्म हो जाते हैं ईवीएम मशीन से। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उससे 130 तरीके खत्म हो जाते हैं। और अब ये देखें कि 2-2.5 साल से मेरी गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह ईवीएम मशीन्स आ जाए। ये दो जमातें हैं जो माफियाज हैं, इन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की। ये जो बाकी पीडीएम की पार्टीज हैं, इन्होंने मुखालफत की उसकी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुखालफत और सैबोटाज इस इलेक्शन कमीशनर ने किया। और अभी आप देख लें कि जो 2 इलेक्शन हम हारे हैं, उन दोनों इलेक्शन में, एक मुजफ्फरगढ़ में और एक ये जो पिंडी में, दोनों इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट्स डिले किए गए। ईवीएम मशीन से क्या होता है कि एकदम जैसे इलेक्शन खत्म होता है रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट डिले करते हैं, जो जुडिशल कमीशन बैठी थी 2015 में, इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने ये कहा कि सारा जो धांधली होती है वो जैसी पोलिंग खत्म होती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है। और ये ही पटन की अब रिपोर्ट आ गई है। और इसीलिए हम चाहते थे कि ईवीएम मशीन हो ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इस इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ किया। मैं फिर से अपनी कौम को मुबारक भी देता हूं। जिस तरह मेरी कौम निकली, मैंने जिस तरह का ख्वातीन निकली, लेकिन जो हमारे नौजवान जिस तरह निकले, जिस तरह उन्होंने पैरा दिया, जिस तरह उन्होंने हर किस्म की उन्होंने कोशिश की, डराने की, धमकाने की, एफआईआर सब के खिलाफ जिस तरह कौम खड़ी हुई, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज सलाम करता हूं। और आपको अपनी कौम की तरफ से, अपने हम सारी कौम, हम सबको अपने आप को मुबारक देनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा एक नए रास्ते के ऊपर हम निकल गए हैं। इंशाअल्लाह ये कौम, जो मैं हकीकी आज़ादी की बात करता हूं, उस तरफ हम अब निकल गए हैं। क्योंकि इलेक्शन के जरिए भी
قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے. یہ کنٹرولڈ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کی عوام کچھ کہتی ہے اور رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے. لیکن میں نے جو آج آپ کو خاص طور پہ یہاں سب کو دعوت دی اور وہ اب میں اس پہ آ رہا ہوں. اس وقت آصف زرداری, شہباز شریف اور مولانا نہیں میں کہتا, فضل الرحمان, 3 اسٹوجز, یہ سارا اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں. کل ہونا ہے ووٹنگ, کل اسمبلی میں فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کون بنے گا. سب کو پتہ ہے کہ اب نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں, چیف منسٹر بننا ہے تحریک انصاف کا. اب یہ پیسہ چلانے لگے ہیں اور 2 دنوں سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خریدنے کی, ساری قوم کے سامنے, سارے ملک کے سامنے. سندھ ہاؤس کے اندر پہلے انہوں نے ہماری حکومت گرائی, ہماری حکومت انہوں نے گرائی بیرونی سازش کا حصہ بن کے. میر جعفرز یہ بنے اور میر صادق یہ بنے, انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے. انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی, کیسے ہمارے لوگوں کو خریدا. انہوں نے ان لوگوں کو خریدا جنہوں نے اپنی ضمیر کی قیمت لگائی, بے ضمیر لوگ, وہ لوگ اور اتحادی وہ جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ پورے فائدے اٹھا کے ہمارے ساتھ, اور پھر جب وقت آیا اور جدھر سے بھی ان کو حکم ملا, اور وہ اب تو خود کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا. اب تو بلکہ نون لیگ کے لوگ, یہ جاوید لطیف اور یہ 1-2 اور ان کے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو دھکیلا گیا ہے, یہاں ہمیں تو حکم دیا گیا نو کانفیڈنس کا میں کرنے کا. اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا تھا, ہینڈلرز نے ہمیں یہاں بھیجا تھا. لیکن میں جو خاص طور پہ ان لوگوں کے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ لیا ہمارے نام پہ, اس کے بعد انہوں نے پورے فائدے اٹھائے گورنمنٹ میں بیٹھ کے, اور ساری پاور کے پورے فائدے اٹھائے, بلیک میل کیا. ان میں سے زیادہ دیر بلیک میل کرتے تھے. جب ووٹ لینی پڑتی تھی, بجٹ کی سپورٹ کرنی پڑتی تھی, ہمیشہ اپنی قیمتیں لگا دیتے تھے کہ جی اب یہ بھی فلانا فنڈ چاہیے تو فلانا فنڈ چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے اس وقت غداری کی, قوم سے غداری کی. اپنے جو اندر لوگوں کو وہاں پیسے کھل کے پیسے دیے جا رہے تھے ساری قوم کے سامنے. مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کو تب سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے ہماری اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کر دیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, چلے ان کا فیصلہ ہے, 12 بجے عدالتیں بھی کھول لی, چلے ٹھیک ہے. لیکن ساری قوم کے سامنے جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا, عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا, اب پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے, تو تب تو کوئی عدالت نہیں ہماری اس کے اوپر نہیں آئی. اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے. پہلے انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی, وہ جیت کے ہم آئے ہیں, اب ہماری اکثریت ہے, عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے, کلیئر مینڈیٹ ہے, اب پیسہ چل رہا ہے, سب کے سامنے پیسہ چل رہا ہے. آصف زرداری, میں آج یہ آصف زرداری اور شہباز شریف پہ بات کرنا چاہتا ہوں. 30 سال سے آصف زرداری چوری کر رہا ہے. اس کو 10% کہتے تھے. اسی شہباز شریف اور نواز شریف نے اس آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن کے اوپر. ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں کہ یہ آصف زرداری کو کہتے تھے کتنا بڑا چور ہے, اور وہ آصف زرداری ان دونوں کو کتنا بڑا چور کہتا تھا. ان کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون چھپے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ڈاکیومنٹری فلمز بنی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر, ان کے اوپر کتابیں, وے آف دا ورلڈ جیسی کتاب, اس میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح چوری کیا ہے اس ملک کا پیسہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نیب میں بنے بنائے کیسز پڑے ہوئے تھے, ان ساروں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے. میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بچایا گیا ہے. شرمناک بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں کہتا رہا کہ ہماری پارٹی نے تو شروع ہی کی تھی 26 سال پہلے کہ پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے, لیکن میں بے پاس تھا. جن کے پاس پاور تھی وہ انہوں نے ان کو بچایا ہے, ان کو نہیں ان کا احتساب ہونے دیا. اربوں روپے کی چوری تھی ان کی,
اور ایسے کیسز تھے یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو بچایا گیا. سارے انصاف کا نظام، ہم بے بس بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈیٹس مل رہی ہیں، کبھی بیل ہو رہی ہے، پھر کبھی جج چینج ہو رہا ہے، کبھی وہ بینچ ٹوٹ رہا ہے، کبھی کمر میں درد ہو گئی ہے. 3.5 سال ہم ان کے خلاف جو پرانے ان کے کیسز تھے، یہ یاد، ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے. کیسز کب کے بنے ہوئے تھے؟ ان کے دوروں کے کیسز بنے ہوئے تھے، ان کے 10 سال جو انہوں نے لوٹ مار کی. اس کے باوجود ہم ان کے کیسز، ہم بے بس بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں تھا. نیب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی. نیب کو جیسے کیسز بنائے، کیا کرے، کب جیل میں ڈالتی، کب باہر نکالتی، گالیاں ہمیں پڑتی تھی. ہم بے بس تھے. اور کون ان کو پیچھے سے روک رہا تھا، کون کنٹرول، کون ڈیلز کر رہا تھا، ہم نہیں جانتے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کے نظام نے ان ڈاکوؤں کو، جو اس ملک کو، میں پھر سے کہتا ہوں، پچھلے 35 سال سے لوگ لوٹ رہے ہیں. ان کی کہانیاں ساری دنیا میں ہیں. یہ زرداری کو 10% کہتے تھے کہ ہر چیز پہ کمیشن 10% لیتا ہے. ان لوگوں کو بچایا گیا. اور اب یہ ذرا شرمناک بات، ان لوگوں نے پھر مل کے ہماری گورنمنٹ گرائی لوگوں کو خرید کے. اب جب ان کے ساری انتظامیہ، سب الیکشن کمیشنوں نے مل کے ہمیں ہرانے کی کوشش کی، پاکستانی قوم نے ان کو شکست دی. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ پیسے چلا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں. ہم کیوں ان کو کہہ رہے ہیں ہوٹل میں رہو؟ ہوٹل میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے یہ باہر نکلیں گے، ان کے اوپر کیس کر کے ان کو جیل میں ڈال دیں گے. اور زرداری جیسا آدمی، یہ اس ملک کی توہین ہے کہ یہ چوڑا ہو کے کنگ میکر پھر رہا ہے، جی ایک زرداری سب پہ بھاری. اس چور کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا بہت پہلے. اس کی کیا خاصیت ہے؟ سب کو پتہ ہے یہ کیا کرتا رہا ہے. بچے سندھ کو جو اس نے لوٹا ہے، جس بے دردی سے اس نے سندھ کو لوٹا ہے اور لوٹتا جا رہا ہے. 14 سال سے سندھ یہ بیٹھے ہوئے ہو، یہ سارے چوری. وہ چیف مراد علی شاہ کا خود نیب چیئرمین نے کہا کہ جی اس کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. نہیں، کوئی نہیں پکڑتا. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ پاکستان کا فائنینشل کیپٹل ہے کراچی، اس کے اندر یہ چوروں کو بٹھایا ہوا ہے. کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ان کو. جو بھی کریں ہم، اچھا جی قانون نہیں، کبھی جی وہ ہم کیا کریں جی عدلیہ آزاد ہے، کبھی نیب آزاد ہے. کچھ نہیں کر سکے. اب اس چوری کے پیسے سے پہلے، جس طرح میں نے کہا، انہوں نے ہماری پہلے گورنمنٹ گرائی، اب پھر اس چوری کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے. ان کی قوم کے اندر کچھ ہے نہیں، صرف بس چوری کے پیسے سے اب اپنے آپ کو پاور میں رکھیں گے. تو میں نے آج سب کو اس لیے دعوت دی، اگر انہوں نے اس چوری کے پیسے سے خرید و فروخت کر کے پبلک کا مینڈیٹ چوری کیا، اور یہ اگر انہوں نے سمجھا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم چپ کر کے مان لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں، میں اپنی ساری قوم کو وارننگ دے رہا ہوں، میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ہماری ساری سٹرگل آئین کے بیچ میں رہی ہے. ہم قانون کے بیچ میں چلتے ہیں. 25 مئی کو جو ہمارے سے کیا گیا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں. اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری آئے گی یہاں پنجاب میں، تو میرے ذہن میں ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں ان آفیسرز نے جو انہوں نے قانون توڑا اس ملک کا، عورتوں بچوں پہ ظلم کیا. ہم بھولیں گے نہیں. میں آج واضح کرتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین کے بیچ میں ہمیشہ ہماری سٹرگل رہی ہے. ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. لیکن اگر یہ کیا، اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے، تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف. سری لنکا کے اندر وہ سٹیج آئی، کوئی پھر کنٹرول نہیں کر سکتا. جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو آئین کے اندر رکھتے ہوئے اپنا پرامن احتجاج کرتی ہے، جو انہوں نے ہمارے سے ظلم کیا 25 مئی کو، پرامن احتجاج کے اوپر جو انہوں نے کیا، اور اگر اسی طرح ہم اس کے ہمیشہ پرامن رہیں، قانون کے بیچ میں رہیں، اپنا رائٹ، ہمارا حق ہوتا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا، تب تک تو ہم چلتے آ رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے. یہ جاگی ہوئی قوم ہے. یہ قوم یہ نہ سمجھنا کہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ ایک جیسا ڈاکو
چوری کے پیسے سے، عوام کے پیسے سے، عوام کیسے پیسہ چوری کیا ہوا ہے، اس سے لوگوں کو خرید کے اور پھر عوام کا مینڈیٹ کرے، یہ قوم کنٹرول نہیں ہوگی، یہی سارے زرداری اور یہ چھپتے پھریں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، دانت نکال کے بیٹھے ہوئے تھے، آج ڈالر پہنچ گیا ہے 250 روپے پہ، 250 روپے کا ڈالر ہو گیا۔ آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں۔ میں نے کہا بھی تھا اور میں پھر سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے سازش کو کامیاب ہونے دیا، کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی، خاص طور پہ یہ چور جنہوں نے ہمیشہ، جن کا کام ہی ملک لوٹنا ہے، یہ تو آئے NRO کے لیے تھے۔ آج حالات دیکھ لیں اپنی اکانومی کا، اور جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، قوم کو تکلیف ہے۔ یہ دان نکال رہے ہیں۔ یہ کیوں دان نکال رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ڈالرز میں پیسہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے۔ قوم غریب ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے روپیہ گرتا جا رہا ہے، قوم کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ دان نکال رہے ہیں کیونکہ ان کا تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے دیکھنا کل، اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، یہ قوم چپ کر کے، کسی کو میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ ایک حد ہوتی ہے قوم جدھر تک جاتی ہے، پرامن احتجاج پہ بھی رہتی ہے، لیکن جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے لوگوں کو خرید کے، جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی پیسے دے کے، پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح یہ قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل اگر تو یہ انہوں نے یہ کیا جو ابھی ان کی پلان ہے، پیسے دے کے خریدنا لوگوں کو، تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا، کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اگر عوام کا مینڈیٹ کو عزت دی گئی، واقعی ووٹ کو عزت دی گئی، تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔